صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھ لیں۔ جس نے ذاکر کو خوش کرنے کے لیے صلوات پڑھنی ہے بے شک وہ صلوات نہ پڑھے، لیکن جس نے آل محمد کو راضی کرنے کے لیے صلوات پڑھنی ہے بلند آواز سے صلوات پڑھے۔ ایک اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیں جتنی بادشاہ حسین نے آپ کے وجود کو طاقت عطا کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ نمعہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، صلی اللہ علی نبی الاکرم و رسول الاعظم سید المعصومین ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ چونکہ جس بادشاہ کے دربار میں ملک صاحب ہم حاضر ہیں، اس بادشاہ کے دربار میں بندہ مانگے تو اسے مانگنے والا نہیں بلکہ بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ ضرور آمین کو میرے اللہ، جتنے حاضرین ہیں مالک تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ جتنے مومنین بے گناہ قید ہیں مالک جلد رہائی نصیب فرمائے۔ جتنے مومنین بے روزگار ہیں مالک جلد اچھا سا روزگار نصیب فرمائے۔ جتنے مومنین بیمار ہیں بیمار کربلا کا نہیں بلکہ مسیح کربلا مولا سجاد کا واسطہ مالک شفائے کلی عطا فرمائے۔ اور بھی جس کی جو دعا میرے ذمہ ہے، جو مجھے یاد ہے، جو مجھے یاد نہیں، امکان کے مالکین تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ تمام دعاؤں کی آخری دعا، میرے اللہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بھی بے وارثوں کی طرح جی رہے ہیں، میرے اللہ پردے والے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما۔ صلوات سارے مل کے بلند آواز سے پڑھ دیں۔ کوشش کریں اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں تو اس سے بلند صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے جی بات شروع کی جائے؟ کافی تعداد میں مجمع میرے سامنے تشریف فرمائے۔ ایک ایک قدم تھوڑا سا قریب آ جائیں تاکہ پیچھے بیٹھنے والوں کے لیے تھوڑی آسانی ہو جائے۔ تھوڑا آگے آ جائیں بھائی، کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے، آ جائیں آپ۔ بسم اللہ، تھوڑا سا آپ بھی قریب آ جائیں۔ بسم اللہ، جسے جگہ محسوس ہو رہی ہے کہ تھوڑی سی اس کے آگے خالی ہے تو پر کر دیں، بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ صلوات سارے مل کے بلند آواز سے۔ اجازت ہے جی طاہر بھائی عبادت کا آغاز کیا جائے۔ سید محمد آل محمد کے حصار ولایت رحمت میں نفس مطمئنہ کی دہلیز کبریائی پہ سجدہ ریز ہر حسینی دھڑکتے دل کی یہ صدا ہے کہ اے منتقم صبر سیدہ کی سنت کو پردہ غیبت میں تمام کریں اور اپنے ید اللہ دست قدرت میں ذوالفقار تھام کے ہر دور کے یزید وقت کو بتائیں کہ اگر حسین انتقام پر آ جائے تو علی ہوتا ہے۔ ہزار گنا بہتر پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ گئے، ہزار گنا بہتر پڑھنے والی شخصیت کا میرے بات خطاب ہے۔ پچھلے سال بھی آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے بادشاہ کا ذکر سنا اور میں نے کوشش تو کی ہے کہ اس سال بھی ایسی نوکری ہو کہ پچھلے سال کی نوکری کو آپ بھول جائیں۔ اس کے لیے مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، جب تک بھائی اور نے نہیں آنا تب تک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ اور ہر بات ہر بندے کے لیے بھائی جان نہیں ہوتی اور ہر بندہ ہر بات کا خریدار نہیں ہوتا۔ ماحول سے بے نیاز ہو کے آپ نے میری بات سننی ہے
اور ذاکر کا ایک ہی کام ہوتا ہے، ذاکر نے پڑھنا ہوتا ہے، سننا آپ کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ذاکر دو کام سیدزادہ عدنان شاہ جی نہیں کر سکتا کہ وہ طاہر بھائی پڑھے بھی خود اور داد بھی اپنے آپ کو خود دے۔ آپ نے بولنا ہے تو میرے اندر سے لفظ نکلنے ہیں، اور میں بخوبی جانتا ہوں گروٹی کا جو معیار سماعت ہے، بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے ابھی باقر طور صاحب کو سنا، انہوں نے پڑھنے کی حد کر دی، آپ نے سننے کی حد کر دی۔ بس ایک معیار اپنا جو میں نے ذہن میں قائم کیا ہوا ہے اس تک آپ پہنچیں تاکہ میں آپ کو سلام کرتا ہوا چلا جاؤں۔ اور آل محمد کے ممبر سے قبلہ ہلکی بات کرنی نہیں چاہیے، اور میں کوئی بھی ہلکی بات نہیں کروں گا۔ لسان اللہ کے ذکر میں بولنے والی زبانیں سلامت رہیں، اور یقیناً سلامت رہیں گی، کیونکہ ان زبانوں نے اس دروازے سے مٹی چاٹی ہے جس دروازے کی دہلیز کے پیچھے بسنے والے جب چاہیں موت کو زندگی میں بدل سکتے ہیں۔ تھوڑا سا بیس تیز کرو، وقت مختصر ہے، اور میں ذکر اس بادشاہ کا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بڑی مشکل سے ترتیب بنائی ہے۔ اب میں گزارش کر سکتا ہوں آپ سے مہمان ہونے کے ناطے کہ کوئی بندہ اپنی جگہ سے اٹھ کے باہر نہ جائے، کیونکہ آگے سے فرنٹ سے کوئی بندہ اٹھ کے جاندہ ہے تو ذاکر غریب داؤں میں قتل ہو جاندہ ہے، ٹھیک ہے؟ مہربانی کرنی ہے، آپ نے جو جہاں بیٹھے بالکل ٹھیک بیٹھے، اور میرے لیے جہاں بیٹھے ہو بڑے بیٹھے ہو ہزاروں سے زیادہ ہو، اس جملے پہ اتنی قیمت دیجئے گا کہ میں اگلے سفر پہ آپ کے حق میں دعا کرتا ہوا چلا جاؤں۔ وقت مختصر ہے، اگر عقیدہ ساتھ دے تو بولنا ہے، ورنہ بولنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ ذکر اس بادشاہ کا کرنا چاہتا ہوں جس کے بیٹے کے قدموں میں ہر جیسا گناہگار سجدہ کرے تو وہ اسے علیہ السلام بنا دیتا ہے۔ کیا کہنے بھائی، سیدہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں، آباد رہے بھائی، زندہ رہے، حق ادا کیا آپ نے سنا۔ مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے، مالک یہ ماتمیان کا اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ابھی ملک اصغر صاحب نے قبلہ میرا اعلان کیا ہے، میں نے لمبی مجلس پڑھنی، آپ تسلی رکھیں کیونکہ سال بعد ادھر حاضری ہوتی ہے۔ ملک صاحب نے قبلہ میرا اعلان کیا، جتنے جوان بیٹھو سار اٹھاؤ، بات کا وزن کرو۔ انہوں نے میرا اعلان کیا، بڑا اچھا انکل جی ذاکر پڑھنے والا ہو نا، اگر وہ ناظم ممبر کی اجازت کے بغیر ممبر پر بیٹھ جائے گا تو لوگ کہیں گے ذاکر اچھا ہے۔ پہلا فکرہ آج کی مجلس کا پڑھنے لگا ہوں، اور پھر اس کے بعد فیصلہ کروں گا کہ مجھے جتنا وقت ملا ہے میں نے اتنا پڑھنا ہے، اس سے بھی پہلے ممبر چھوڑ دینا ہے۔ توجہ، بات کا وزن کرنا اور دل میں جگہ دینا۔ اگر کوئی بڑا اچھا ذاکر پڑھنے والا ہو، میرا اعلان ہوا ہے، میرے بعد بھائی اون کا اعلان ہوگا، وہ پڑھیں گے، برآمدی کروائیں گے، بڑا اچھا قبلہ ذاکر پڑھنے والا ہو، اگر وہ ناظم ممبر کی اجازت کے بغیر ممبر پہ آ جائے گا تو لوگ کہیں گے ذاکر اچھا ہے، لیکن بدتمیزی ہے، ناظم ممبر نے اعلان بھی نہیں کیا، ناظم ممبر کی اجازت کے بغیر ممبر پہ آ گیا ہے، ناظم ممبر کی اجازت کے بغیر ممبر پہ آ گیا ہے۔ اس ممبر کے اختیار ناظم ممبر کے پاس ہے، خلافت کے ممبر کے اختیار محمد کے پاس ہے۔ جو محمد کے اعلان کے بغیر ممبر پر بیٹھ جائے وہ کل بھی بدتمیز تھا۔ کیا کہنے، جو ہاتھ بلند ہوئے سیدہ سلامت رکھے، آباد رہے بھائی، زندہ رہے، سلامت رہے۔ ہاتھ اونچے، حیدری۔ کیا کہنے بھائی، حق ادا کیا آپ۔ ضروری نہیں میں 5-7 بندوں کا نام لوں پھر آپ داد دیں، ذاکر کے ساتھ تعلق ہونا ضروری نہیں، ذکر کے ساتھ تعلق ہونا ضروری۔ جو محمد کے اعلان کے بغیر، میں آپ کو پریشان تو نہیں کر رہا، داد تقریباً سب نے دیا، لیکن ایک بندہ ابھی بھی پریشان ہے، اور جو علی کے دربار میں پریشان ہو اس کی پریشانی کا حل دنیا کے کسی دربار میں نہیں ہوتا۔ حسین کے دربار میں پریشان نہیں بیٹھنا، چونکہ یہ طاہر بھائی ماتمی ہیں اور ان کی مہربانی ہے، یہ میرے پاس بھی لاہور میں مجلس میں کرواتا ہوں، تشریف لاتے ہیں، میرا ان کے ساتھ بالکل ایک گھر والا رشتہ ہے اور بانی والی حیثیت ہے۔ میں ایک فکرہ عرض کر رہا ہوں، اور مولا کی قسم مجھے آپ سے دعا چاہیے، قبلہ خصوصی توجہ کیجئے گا۔ یہ ماتمیوں نے اہتمام کیا ہے اور یہ ماتمی سلامت رہیں، مالک تمام ماتمیان کی توفیقات خیر میں قبلہ اضافہ فرمائیں۔
صرف ملت میں ایک ہی طبقہ رہ گیا ہے کہ جسے جو کام ملا ہے وہ کام وہ کر رہا ہے، جسے جو کام ملا ہے وہ کر رہا ہے۔ میں نے آج سارا دن میں جہاں بات کی مولا کی قسم ادھر دات آئی ہے، گروٹی کا اپنا معیار ہے، فیصلہ خود کرنا، بات بہت بڑی کرنے لگوں۔ جسے مدرسہ ملا ہے اس نے مدرسے کے ساتھ انصاف نہیں کیا، کچھ چہرے میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ جسے مدرسہ ملا ہے اس نے مدرسے کے ساتھ انصاف نہیں کیا، جسے ممبر ملا ہے اس نے ممبر کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اور جسے مسجد ملی ہے اس نے مسجد کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ فقط صرف ماتمی ہیں، ان کی محبت میں جملہ پڑھ رہا ہوں، جنہیں ماتم ملا ہے اور وہ ماتم کر رہے ہیں۔ جڑا ماتمی ہو بندہ سر چاہے، جس بندے کو 100% یقین ہے نا بھائی جان کہ ماں نے اسے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا ہے اور پیدا ہی حسین کے ماتم کے لیے کیا ہے، اگلا لفظ اس بندے کے لیے، ماتمیوں کو ماتم ملا ہے اور وہ ماتم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جو بھی کر رہے ہیں مجھے اس چیز سے غرض نہیں ہے، ماتم کر رہے ہیں مجھے اس چیز سے غرض ہے۔ اور جتنے جوان بیٹھو سار اٹھانا، بات کا وزن کرنا۔ کچھ انکل جی موڈریٹ شیعہ بھی ہیں، بڑے جدید شیعہ ہیں، جو گھر میں بیٹھ کے مجلس بھی دیکھتے ہیں اور ماتم بھی دیکھتے ہیں۔ اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ بندہ گھر سے نماز پڑھنے کے لیے جائے، چپ چہرے کی میں زیارت کروں گا، اور جو بندہ شبیر کے ذکر میں اپنی آواز استعمال نہیں کرتا نا، پھر اس کی بچی ہی آواز گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آتی۔ توجہ، بندہ گھر سے نماز پڑھنے کے لیے جائے اور مسجد کے کونے میں کھڑا ہو کے نماز دیکھتا رہے تو پھر نماز تو نہیں ہوتی نا۔ اسی طرح ماتم دیکھنے سے نہیں ہوتا، ماتم کرنے سے ہوتا ہے۔ ماتم دیکھنے سے نہیں ہوتا، ماتم کرنے سے ہوتا ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں قبلہ کوئی بندہ علی نہیں پڑھے گا تو پھر کب پڑھے گا؟ جس نے علی رجب میں نہیں پڑھا، شعبان میں نہیں پڑھا، تو پھر وہ رمضان میں کیا پڑھے گا؟ اور گروٹی والوں، محرم میں آپ کو علی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، محرم میں حسین خود علی پڑھتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگوں سے یار میری بات، محرم میں ابھی میں کوئی ایسی بات کروں گا آپ کھڑے ہو کے داد دیں گے، لیکن میں ایک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ محرم میں حسین خود علی پڑھتے ہیں، اور جماعت ثانی میں سیدہ علی پڑھتی ہیں۔ ویسے تو طاہر بھائی، عدنان شاہ جی سارا سال، جنید بھائی، علی پڑھنا چاہیے ہر قدم کے ساتھ، ہر سانس کے ساتھ ہمیں علی پڑھنا چاہیے۔ کمزور عقیدے والے بندے کے لیے میرا جملہ نہیں ہے، اگر جملہ آپ کو مناسب نہ لگے تو جملہ مجھے واپس کر دینا۔ کائنات میں بندہ بتائیے گا جو شبیر کے ذکر سے اپنی آواز بچاتا ہے، کائنات میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے دنیا والوں کو کہ جس کی وہ حد مقرر کریں، کوئی ایسا بندہ ملا ہی نہیں ہے کہ جس کی حد مقرر کی جائے۔ مولوی کو بڑا ڈر تھا، مولوی نے کہا کہ علی کی حد مقرر کرو وگرنہ اللہ ہو جائے گا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے بھائی آپ کے سن۔ ملک صاحب آپ سلامت۔ ہاں تجھے حیدری، علی کی حد مقرر کرو وگرنہ۔ اور مولا کی قسم، میں ملک صاحب ایک اور بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں چیلنج کر رہا ہوں، علی سے بڑا کائنات میں کوئی طبیب دکھا۔ ادھر والے بندے یار ساتھ نہیں دے۔ علی سے بڑا کوئی طبیب دکھا، بانجھ پن کی صورت میں نا، اس کے بعد میں مولا کی قسم 4 مصرے پڑھوں گا،
اور کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا دیواروں سے بھی علی علی کی صدا آئے گی، لیکن میں فیصلہ کروں گا کہ اس بات کے بعد مجھے مصرے پڑھنے ہیں کہ نہیں پڑھنے۔ ملک صاحب بانج پن کی صورت میں نا بندے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب جس بندے کے دل کی مسجد میں علی ولی اللہ کی واجب اذان ہوتی ہے وہ بندہ سر اٹھائے اور میری بات کا وزن کرے۔ بانج پن کی صورت میں بندے بڑے حیران ہو کر سن رہے کیونکہ بات ہی میں بڑی عجیب کر رہا ہوں۔ بانج پن کی صورت میں ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ڈاکٹر ہمیں اولاد دے گا، اور یہی بات اگر میں کر دوں کہ ہمیں علی نے بیٹا دیا ہے تو شرک ہو جاتا ہے۔ آئے ہائے، کہاں بیٹھ کے یار سن رہے ہو؟ سیدہ سلامت رکھ۔ یہی بات اگر ہم کریں، حالے تو میں شروع ہوں، کہ ہمیں علی نے بیٹا دیا تو شرک ہو جاتا ہے۔ کائنات میں علی سے بڑا، میری 15 منٹ کی پڑھائی ایک طرف میں نے باتیں کی ہے، میں نے مصرع پڑھائی کوئی نہیں کیونکہ میرا تعلق شاعری کے شعبہ سے ہے، پھر اس کے بعد فیصلہ کروں گا کہ میں نے مصرع پڑھنے ہیں اور مجھے ادھر داد چاہیے۔ مولا کی قسم بات بہت بڑی کرنے لگا ہوں۔ کائنات میں علی سے بڑا طبیب مجھے لا کے دکھا، اگر تیرے پاس علم نہیں ہے علی کے دروازے پہ آ، تجھے علم مل جائے گا۔ تیرے پاس عقل نہیں ہے علی کے دروازے پہ آ، تجھے عقل مل جائے گی۔ تیرے پاس شعور نہیں ہے علی کے دروازے پہ آ، تجھے شعور مل جائے گا۔ اگر تیرے پاس اولاد نہیں ہے علی تجھے تیری اولاد دے گے۔ ہائے 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 ہائے، یہ معیار سلامت رہے، بولو علی حق۔ علی کے دروازے پہ آ، علی تجھے تیری اولاد دیں گے۔ اور مشکلیں اکثر بندوں پہ آتی ہیں تو اس پہ قبلہ میں نے اس دن بھی 34 میں 4 مصرے پڑھے تھے آپ کی موجودگی میں اور بڑی کمال داد تھی، اور میں بات اپنی طرف سے نہیں کرنے لگا، میں تمام ماتمیوں کی طرف سے بات کرنے لگا ہوں۔ اور مجھے یقین ہے جس بندے کو اس کی ماں نے نعت علی پڑھ کے دودھ پلایا ہے وہ چوتھے مصرے پہ ضرور بولے گا۔ میں کہوں بعض لوگوں کے لیے میری 15-20 منٹ کی پڑھائی ہے، ایک طرف طاہر بھائی چوتھے مصرے پہ ہاتھ دکھانا ہے جو بادشاہ کو سلام نہیں کرتا۔ میں کہوں بعض لوگوں کے لیے جیسے جلی ہوتا ہے، بعض لوگوں کے لیے کو بندہ اٹھ کے کہ رضوان بولنے پہ دل نہیں آیا، میں انکل جی قلم توڑوں اور آج کے بعد شعر لکھوں، جتنی داد آپ مجھے دیں گے میں داد سمیٹ کے پاک سیدہ کے سامنے رکھوں گا اور میں کہوں گا پاک سیدہ مجھے اس داد کے بدلے اجر چاہیے، صلہ چاہیے۔ اور پھر بھی کو بندہ نہ بول سکا تو گروٹی والوں میں اس کے حق میں دعا کروں گا، سیدہ یہ بندہ بیمار ہے اسے شفا عطا کرے۔ میں کہوں بعض لوگوں کے لیے جیسے جلی ہوتا ہے، میں اپنا کلیجہ ممبر پہ رکھنے لگوں، فیصلہ تو نے خود کرنا ہے۔ میں کہوں بعض لوگوں کے لیے جیسے جلی ہوتا ہے اس طرح میرے لیے حق کا ولی ہوتا ہے، اور مشکلوں پر مجھے اکثر ہی ہنسی آتی ہے، مشکلوں کو جو کچل دے وہ علی ہوتا۔ ہائے ہائے، ہاتھ دکھاؤ یار جو بادشاہ کو سلام نہیں کرتا، میں اس کے آگے آگے شکر رکھ دوں، علی حق۔ مشکلوں پر مجھے اکثر ہی ہنسی آتی، خدا دی قسم تھے کر کے ڈھنڈ پئیے، مشکلوں کو جو کچل دے وہ علی ہوتا ہے۔ میرا دل کر رہا ہے میں کوئی بات نہ کروں، ایک اور 4 مصرے پڑھوں۔ مشکلوں پر مجھے اکثر ہی ہنسی آتی ہے، مشکلوں کو جو کچل دے۔ سید آپ والی میں بات کرنے لگوں، اب جس بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ جو اللہ کے ہاتھ ہیں علی ید اللہ ہیں، تو پھر چوتھا مصرع میں پڑھوں گا، کوئی بندہ میرے پہ فتویٰ نہ لگائے۔ رضوان نے خیال لکھا ہے جو بندہ علی کو ید اللہ مانتا ہے بات اس کے ساتھ ہے، دوسرے بندے سے میری بات ہی کوئی نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں ہمارے ظرف کو جتنی داد دی ہے اس پہ رہنا، اسے نیچے نہ آنا۔ بھائی کیمرہ پھیر کے ہاتھ دکھائی جو بادشاہ کو سلام نہیں کرتا۔ میں کہہ رہا ہوں ہمارے ظرف کو یوں آزما رہے ہیں علی، ہمارے ظرف کو یوں آزما رہے ہیں علی، ہمارے ظرف کو مولا کی قسم داد نہیں مانگنی، داد سے بڑی بات کر لگا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں ہمارے ظرف کو یوں
آزما رہے ہیں علی طاہر اگلے سال 21 سفر تک یہ مصر یاد نہ رہے تو میں نے کثرت تطہیر کے دروازے کے باہر پڑی ہوئی مٹی چاٹ کر ایمان کے 10ویں تخت پہ بیٹھے ہوئے سلمان سے خیرات نہیں مانگی، مگر ہمارے ظرف کو یوں آزما رہے ہیں علی، سبھی سے اپنی حقیقت چھپا رہے ہیں علی، اور حرام زادوں کا میں ذکر ہی نہیں کرتا، حلال زادوں کی شکلیں بنا رہے ہیں علی۔ اللہ مان اللہ مان، اور میں صدقے بھائی اس معیار کا میرا سلام ہے۔ حرام زادوں کا میں ذکر ہی نہیں کرتا، حلال زادوں کی شکلیں بنا رہے ہیں علی، اور علی ہم مولا کی قسم یہ ممبر پہ قسم کھا رہا ہوں، یہ ممبر ہی قسم ہے، قبلہ ہم صحابہ کی بڑی عزت کرتے ہیں، علی کا صحابہ سے مقابلہ نہیں، صحابہ کا دشمن جو ہوتا ہے نا، جو صحابہ کا دشمن ہوتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے، ٹیسٹ ہونے لگے ہے عقیدے کا، صحابہ کا دشمن جو ہوتا ہے نا بھائی جن وہ صرف گناہگار ہوتا ہے، علی کا دشمن حرام زادہ ہوتا ہے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، علی کا بسم اللہ، سبحان اللہ، علی کا صحابہ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، علی کا صحابہ سے، اور مجھے قبلہ بلال کاظمی صاحب کے، جس کی میں نے تو پہلے 2 قطعات میں نے آپ کو اپنے سنائے ہیں، مجھے بلال کاظمی صاحب کے مصرے یاد آگئے، اور مجھے اس مصروں پہ آپ کی خصیصی داد بھی چاہیے، دعا بھی چاہیے۔ میں کروں خیال خام کا حکمت سے کیا تقابل ہو، خیال خام کا حکمت سے کیا تقابل ہو، اب جتنی داد دینی ہے آپ نے کاظمی صاحب کو دینی ہے، میں کروں خیال خام کا حکمت سے کیا تقابل ہو۔ چھٹے مصرے پہ بے شک چپ کر جانا، لیکن دوسرے مصرے پہ مجھے داد چاہیے، میں کروں خیال خام کا حکمت سے کیا تقابل ہو، غزل کے مصروں کا آیت سے کیا تقابل ہو۔ ہاتھ کوئی ہے جو مرشد علی کو سلام نہیں کر رہا؟ خیال خام کا حکمت سے کیا تقابل ہو، خیال خام کا حکمت سے کیا تقابل ہو، غزل کے مصروں کا آیت سے کیا تقابل ہو۔ پاک سیدہ مدد کرنا، میں مصر ان کے حوالے پہنچا سکوں، میں کروں خیال خام کا حکمت سے کیا تقابل ہو، غزل کے مصروں کا آیت سے کیا تقابل ہو۔ پہلے بات سنی ہوگی، کوئی داد نہیں کوئی دعا نہیں، بلکہ جو ساتھ والا بندہ داد دے رہا ہوگا اس کا ہاتھ پکڑ کے نیچے کر دینا، نہیں یار یہ بولنے والی بات کوئی نہیں تھی۔ میں کروں خیال خام کا حکمت سے کیا تقابل ہو، بھجن کے مصروں کا آیت سے کیا تقابل ہو، حکومتوں کا ولایت سے کیا تقابل ہو۔ سیدہ ہمت عطا کرنا، بلندیوں کا وہ کیسے نشان چھو لے گی، اڑے بھی دھول تو کیا آسمان چھو لے گی۔ اللہ اکبر۔ بلندیوں کا وہ کیسے نشان چھو لے گی، اڑے بھی دھول تو کیا آسمان چھو لے گی۔ علی کے فضائل قبلہ میں پڑھ ہی نہیں سکتا، ساری رات ایسے گوہوں میں گفتگو کرتا رہوں گا، علی کے فضائل میں پڑھ نہیں سکتا۔ قبلہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کون سا بندہ ظاہری طور پہ مجلس میں جاگ رہا ہے علی کے بیٹے علی کے فضائل ہے، علی کے نوکر علی کے فضائل ہیں، اور علی کے ایک نوکر کو میں جانتا ہوں، نام ان کا میثم ہے۔ یار میں اپنا کلیجہ ممبر پر رکھ کے کھڑوں اور تو پھر سوچ رہے، حسین کے دربار میں جو بندہ اپنی آواز بلند کرتا ہے بھائی جان، پھر ہاتھ بلند کرو گے تو آپ کو خیرات ملے گی۔ مجھے اکیلا نہ کرو کہ میں سوچتا ہوا چلا جاؤں کہ پوری مجلس پہ اتنی داد لے لی اور آخری بات پہ آپ چپ کر گئے۔ توجہ، سب سے قیمتی بات بھائی جان آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ ابن زیاد کو پتہ چلا کہ علی کا ملنگ، علی کا نوکر، علی کا صحابی بازاروں میں مسجد میں علی ولی اللہ کی تلاوت کرتا ہے، یہ آواز دے کے کہتا ہے
جاؤ میسم کو گرفتار کر کے لاؤ. زنجیروں میں جکڑا ہوا میسم کائنات میں آزادیاں بانٹتا ہوا ابن زیاد کے دربار پہنچا. یہ آواز دے کے کہتا ہے میسم تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا؟ خدا دی قسمیں جملے دا سواد ہی بڑا ہے. ملک صاحب آپ سے دعا چاہوں گا. میسم تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا؟ عقیدے کا ٹیسٹ کرنے لگا ہوں. میسم تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا؟ بولے آجے یار سارے بولے آجے. میسم تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا؟ میسم آواز دے کے کہتا بغیرت تجھے پتہ نہیں علی کی ولایت اور موت کا ڈر ایک دل میں جمع نہیں ہوتے. ہائے 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 ہائے. صلوات پڑھ دیں مل کے بلند. پھر بھی بلند آواز سے صلوات. بسم اللہ بسم اللہ. عزت مآب علی جناب بھائی اون صابر بیل صاحب مالک زندگی دراز فرمائیں. قبلہ اجازت ہے بس آخری فضائل کی بات کروں اور آپ کے انتظار میں پڑھ رہا تھا. صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھ دیں. اب بھائی آگے اور آپ نے بھائی کو بتانا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے میں اچھا نہیں بلکہ بہت اچھا پڑھ رہا تھا. کہنا میسم تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا؟ میسم آواز دے کے کہتا بغیرت تجھے پتہ نہیں علی کی ولایت اور موت کا ڈر ایک دل میں جمع نہیں ہوتے. کہتا میسم یہ عام موت نہیں، یہ طبی موت نہیں. پہلے تیرے ہاتھ کاٹوں گا، توجہ رکھنا یار آنے والے آتے رہیں گے. پہلے تیرے ہاتھ کاٹوں گا، میں محنت کر کے کھڑوں 30-35 منٹ کی پڑھائی میری ضائع ہو جائے گی. کہتا پہلے تیرے ہاتھ کاٹوں گا، پھر تیرے پاؤں کاٹوں گا، پھر تیری آنکھیں نکالوں گا، پھر تیری زبان کھینچوں گا. اس کا اتنا کہنا تھا. میسم ہنسنے لگے، مسکرانے لگے. گروٹی والوں زور زور سے کہہ کے لگانے لگے. یہ آواز دے کے کہتا دیکھا نا میسم موت کی تکلیف کا ذکر سن کے تیری عقل چھن گئی. آپ سے دعا چاہوں گا اور تو زور زور سے ہنسنے لگا. میسم آواز دے کے کہتا بغیرت موت کی تکلیف کا ذکر سن کے نہیں ہنسا، میرے مولا نے ترتیب یہی بتائی تھی. آہا یہ معیار سلامت رہے بھائی. پچھلے بندو یار میری بات سمجھ نہیں آ رہی. کہتا یہ عام موت نہیں، طبی موت نہیں. پہلے تیرے ہاتھ کاٹوں گا، پھر تیری پاؤں کاٹوں گا، پھر تیری آنکھیں نکالوں گا، پھر تیری زبان کھینچوں گا. یہ میسم کو چھوڑ کے چلے. یہ آواز دے کہتا ہے اس کے ہاتھ کاٹو، پاؤں کاٹو، آنکھیں نکالو، زبان چھوڑ دو. لوگ کہیں گے علی نے کہا تھا ہوا نہیں، علی نے کہا تھا ہوا نہیں. دکھی کرے گا وہ بندہ جو اپنے آپ کو اندر سے علی کا نوکر بھی کہتا ہے اور اس جملے پہ وہ چپ کر جائے گا. کہتا علی نے کہا تھا ہوا نہیں. ملک صاحب میسم آواز دے کے کہتے کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ علی نے کہا ہوتا ہے. پیچھے رہ گئے یار، پیچھے رہ گئے. کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ علی نے کہا ہوتا ہے. کہتا لے جاؤ میسم کے ہاتھ کاٹو، اس کے پاؤں کاٹو. میسم کے ہاتھ کٹے، میسم نے فضائل پڑھے. میسم کے پاؤں کٹے، میسم نے فضائل پڑھے. میسم کی آنکھیں نکلی. یہ میسم کو چھوڑ کے چلے. میسم آواز دے کے کہتا ہے ابھی آج کا سورج میرے چہرے پر روشن چشم کے اوپر کائنات کے سجے ہوئے محیط آبرو سے اجازت لے کر ایوان مغرب کا دروازہ مکفل نہیں کرے گا. تم میری زبان کاٹنے پر مجبور ہو جاؤ گے. یہ میسم کو چھوڑ کے چلے. میسم آواز دے کے کہتا کوفہ والو رکو، میں تمہیں علی کے وہ فضائل سناؤ جو مجھے میرے مولا علی نے بتایا ہے. مجھے میرے مولا علی نے بتایا تھا آدم کی مٹی کو میں نے خمیر کیا تھا، نوح کی کشتی کو کنارہ میں نے دیا تھا، ابراہیم پہ نار کو گلزار میں نے کیا تھا، داؤد پہ لہن کو شریری میں نے دی تھی، اسماعیل کی گردن پہ رکھی چھری کی دھار کو حیات کے دھارے میں نے بدلا تھا. میسم آواز دے کے کہتا کوفہ والو رکو، اب میں تمہیں علی کا وہ ہنر بتاؤں جو مجھے میرے مولا علی نے سکھایا ہے. مجھے میرے مولا علی نے بتایا تھا فلاں کا باپ وہ نہیں جو مورخ نے لکھا، فلاں کا باپ وہ نہیں جو اس کی ماں کہتی ہے، فلاں کا باپ وہ نہیں کیمرہ پھیری ہاتھ دکھائے جو دنیا سمجھتی ہے. میسم سولی پر لٹکے ہوئے لوگوں کے اصلی باپ بتا رہا تھا. وہاں ابن زیاد کا ایک گمائستہ کھڑا تھا، ہاپتا کاپتا ننگے پاؤں، دل کی دھڑکنوں کا توازن بگڑا ہوا، نبضیں اکھڑی ہوئی. آگے ابن زیاد کو کہتا تجھے پتا ہے علی کا ملنگ سولی پر لٹکے ہوئے لوگوں کے اصلی باپ بتا رہا ہے. یہ آواز دے کے کہتا جلدی کر، اس کی زبان کاٹ کہیں میرا بھی اصلی نہ بتا.
اللہ اکبر. یتیم ہو گئی ہے علی کی بیٹی آج. صرف ایک جملہ پڑھ کے ممبر بھائی کے حوالے. میری سوچ سے اچھا آپ نے سنا. اتنے میری ذاکری قد نہیں، حیثیت نہیں، ہمت نہیں، طاقت نہیں جتنی آپ نے مہمان نوازی کا حق ادا. اور بھائی 2 مصرے میں نے لکھے ہیں اور مولا کی قسم پورے ملک میں آپ کے چھوٹے بھائی نے جہاں پڑھے ہیں مولا کی قسم بڑا خوبصورت گریا ہوا ہے اور ان کا اپنا معیار ہے. پتہ نہیں کیسے استقبال کرتے ہو. جو امیر ہے اس کے حصے کا میں خود ماتم کر لیتا ہوں. فیصلہ کری دوسرے مصرے پہ میں نے بات کیا کی ہے. ایک باری سارے رلے ہائے کرو گے تو مولا کی قسم میرے حصے دا پرسا ہو جائے گا. صبر کرتا رہا وہ زینب دلگیر کے ساتھ. دوسرا مصرع بھی مجھے پڑھنے دینا. صبر کرتا رہا وہ زینب دلگیر کے ساتھ. پاک سیدہ جو آئے نہ کر سکے، ماتم نہ کر سکے، معافی مانگے علی کی عالیہ بیٹی سے. بات مصاحب کی بہت بڑی کرنے لگا ہوں. میں کہہ رہا ہوں صبر کرتا رہا وہ زینب دلگیر کے ساتھ، گوشت چپکا رہا سجاد کی زنجیر کے ساتھ. امیر ہے یار جس نے ہائے نہیں کی. 1 منٹ آواز تیز کرنا میں سلام. ہوگی میرے حصے کی مصائب کی نوٹ. صبر کرتا رہا وہ زینب دلگیر کے ساتھ، گوشت چپکا رہا. سارے ہائے کرتے ہیں نا، میں ممبر بھائی کے حوالے کروں. اون بھائی ہوگی مصائب کی نوکری. اب اس سے بڑھ کے اور کیا گریہ ہوتا ہے. گوشت چپکا رہا سجاد کی زنجیر کے ساتھ. 1400 سال پہلے کیا ہوتا تھا؟ جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ یا دفناتا تھا یا چھپاتا تھا. مولا دی قسم ہے بھائی آج پورے دیہاڑے ملک دیا مجلسہ مکیے توڑے ویر دے اس جملے تے. پتہ نہیں کیسے استقبال کرتے ہیں گروٹی والوں. جس نے بیٹی کی عزت کا بتایا، کس نے بتایا؟ ہمارے نبی نے بتایا. معافی مانگے گا علی کی عالیہ بیٹی سے جو اس جملے پہ ملک صاحب ہائے نہ کر سکے. یہی بات اون بھائی شیعوں کو رلاتی ہے. جس نے لوگوں کی بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچا لیا، مسلمانوں نے اس کی بیٹی کو بڑا مارا. اللہ مان اللہ. مسلمانوں نے اس کی بیٹی کو بڑا مارا. ایک بیٹی کا میں دکھ پڑھنا چاہتا ہوں اور اسی پہ میں آپ کو سلام کر جاؤں گا. جب میری مخدومہ اون بھائی پہنچی ہے نا کربلا کے میدان میں، بی بی آواز دے کے کہتی ہے یا شیخ حل رہتا ابھی، کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ اس اشارے کو سمجھنا جن کی چھوٹی اولاد ہے. یا شیخ حل رہتا ابھی، کیا تو نے میرے باپ کو دیکھا ہے؟ اس نے بتایا اشارے سے. یار سمجھو بات کو. سیدہ گری، سیدہ نے زخم کا سوال نہیں کیا. بی بی رو کے کہتی ہے جملہ ماؤں بہنوں کے حصے کا پڑھنے لگا ہوں، ان پہ واجب نہیں ہو جب اس جملے پہ ماتم کرنا. بی بی نے زخم کا نہیں پوچھا. بی بی رو کے کہتی ہے جتنا مارنا ہے مار لے، بتا بابا کہاں ہے. یا حسین یا حسین. جی کرا رو لے یار، شرما کیوں رہے. آج کا دن بھی تجھے کہنا پڑے گا جتنا مارنا ہے مار لے، بتا بابا کہاں ہے. مجھے حسین کی عزت کی قسم ہے. کیس نامی عیسائی جب کربلا کے قریب سے گزرا ہے نا، اسے خوشبو آئی ہے. جب اسے خوشبو آئی ہے کہتا میرے علاوہ بھی کوئی یہاں خوشبو بیچتا ہے. کہتا خوشبو بیچتا نہیں بانٹتا ہے. کہتا کہاں ہے؟
کہتا وہ جہاں مارو مارو کی آوازیں آ رہی ہے، قیس ادھر پہنچا، اس نے محسوس کیا کہ یہ خوشبو اس زخمی کے لہو سے آ رہی ہے، کہتا نبی ہو، کہتا نبی نہیں ہو، مولا دی قسم جملہ بڑا سخت پڑھن لگا کہ مرد ہے تو مر جائے، کہتا نبی نہیں ہو، نبی کا بیٹا ہو۔ حسین کہتے اس کی بیٹی کا نام پتہ ہے، کہتا نام پتہ ہے لیکن ان بغیرتوں میں لینا مناسب، کر لے ماتم یار، کر لے ماتم، ان پہ غیرتوں میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ حسین کہتا چل میں نشانی بتاتا ہوں، کری ماتم دی تیاری ہو سکتا ہے کسی کی زندگی کی آخری مجلس ہو۔ حسین کہتا ہے وہ مباہلہ بھی آئی تھی، کہتا آئی تھی، ہمارے بڑوں نے عزت کی تھی، جزیہ دیا تھا، کہتا میں اسی فاتح مباہلہ کا بیٹا ہوں، تانو علی دی دید حتہ نواستا۔ ایک باری سارے بندے آخری جملے سیر تے ہاتھ رکھے تاکہ شام والی ملکہ تمہارے ہاتھ کی ضامن بن جائے، کہتا مولا کلمہ پڑھوا دے۔ حسین کہتا نہیں میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا، کہتا مولا میں لڑوں میں شہید ہو جاؤں۔ مولا آواز دے کے کہتے ہیں شہادت کی کتاب اور میں نے اصغر کے نام پہ بند کر دی ہے، جلدی کر کربلا سے نکل جا۔ قیس نکلا، مولا کہتے قیس پلٹ کر آ، قیس پلٹ کر آ، قیس پلٹ کر آیا، کری ماتم دی تیاری۔ قیس جب پلٹ کر آیا، مولا نے یاقوت کی انگوٹھی دی، کہتا مولا عجیب بات ہے، آپ لڑنے کی اجازت نہیں دی، یاقوت کی انگوٹھی دے دی، جن کی 4 سال کی بیٹی ہے، سر اٹھانا۔ مولا کہتے ہیں قیس اور تجھے یاد نہیں رہا اور تیری 4 سال کی بیٹی ہے۔ اس نے کہا تھا ماتم کر یار، بابا جب واپس آنا تو میرے لیے یاقوت کی انگوٹھی لانا، اسے یہ دے کے کہنا اور یہ سکینہ کے بابا نے بھیجی ہے، اور ماتم کر کے اور مولا سے سوال کر، اور مولا عیسائیوں کی بیٹیوں کو تو نے یاقوت کی انگوٹھی دے دی، جب تیری بیٹی تیری لاش پہ آئی تو قاتل کا ایک ہاتھ اور تیری زلف میں تھا اور دائیں ہاتھ سے تماچے مارتا تھا، 70 قدموں سے قریب آتا یار، 70 قدموں سے بہن دیکھ کے کہتی تھی نہ مار، اور میری ماں نے اور چکیاں پیس کا بسم اللہ جزاکم اللہ۔ روتی آنکھوں سے دعا فرمائیں مولا کے نام سید زادہ کی زبان میں مولا مزید تاثیر عطا فرمائے۔ قبل اس کے سید الذاکرین سید اون شاہ صاحب آپ سے خطاب فرمائیں کہ چند اعلانات سے مات فرما لیں۔ 23 رمضان مبارک بعد نماز مغربین ٹھیک 7:30 بجے اسی بارگاہ میں مجلس کا آغاز ہوگا، جس سے ذاکر علی رضا کھوکھر صاحب، محسن رضا تھیم صاحب اور نجف عباس بساد، منظر عباس ماتمی خطاب فرمائیں گے۔ بعد میں تابوت جناب امیر الاسلام برآمد ہوگا۔ 24 رمضان مبارک بعد نماز مغربین اسی بارگاہ میں مجلس عزا منعقد ہوگی، جس سے نامور المذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ 3 شوال کو جاگیری اکبر جوڑیہ میں مجلس عزا، جس سے مرید آشم کاٹھا والا اور دیگر حضرات خطاب فرمائیں گے۔ 2 جون کو بھی جوڑیہ میں بہت بڑی تاریخی مجلس عزا، جس میں ملک کے تمام نامور المذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ آپ سے شرکت کی صدا ہے۔ اب میں گزارش کروں گا نہایت واجب الاحترام بحر المصائب ذاکر ابن ذاکر سید اون صاحب اور بل صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ذکر محمد و آل محمد سے آنکھ مصیب فرمائیں۔ شاہ صاحب کی آمن کریں، اپنی عبادت کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔